بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكلم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلی خاک پائے اس آدم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن صلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا اور ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب کہ شیر بن چکا ہے ہر سنی جواں ہمارا نصیب چمکے ہیں فرش یوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اللہ جل وعلا و آدم و اکبر کی حمد و ثنا اور اسے غیر حبیب صدر کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات شہنشاہ آدم و بنی آدم دانہ سبل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر عطیت و اسلام کی بات نہایت ہی محترم و مکرم قابل احترام عزیز احتشام پیارے اسلامی بھائیوں
حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضل و برکات ہیں، جن سے کچھ بھی احادیث مالا مال ہیں۔ حصول برکت رسول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کا ایک شخص ہے جس نے 200 سال سے زائد عمر پائی، 200 سال مسلسل گناہ کے اندر گزارے۔ وقت گزرتا گیا پورا بنی اسرائیل اس کی گناہ گاری کو جانتا ہے، پورے بنی اسرائیل کو پتا ہے یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ سیاہکار ہے، نیکی ایک پلے نہیں ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کوئی طور پر بلایا احکامات دینے کے لیے قریت کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بلایا گیا، کوئی طور پر پہنچے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، کلام ہو چکنے کے بعد جو حکم دینا تھا حکم دے چکنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بنی اسرائیل کا بڑا کوڑے کا ڈھیر ہے اس ڈھیر پر میرا یار پڑا ہوا ہے۔ وہ جو گناہگار بندہ تھا اس کا ادھر انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو گناہگار سمجھ کر ٹانگ سے پکڑا، گھسیٹ کر بنی اسرائیل کے بڑے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ادھر جب پھینکتے ہیں ادھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جو فلاں بنی اسرائیل کا کوڑے کا ڈھیر ہے اس پر میرا یار پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل کفن دے کر پھر دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کوئی اللہ کا ولی پڑا ہوا ہے جو اچانک سے یا کسی حادثے سے وہاں پر کوڑے کے ڈھیر پر گر گیا ہوگا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو جان بوجھ کر بنی اسرائیل نے گرایا ہے، توجہ ہے موسیٰ نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں احکام لے چکنے کے بعد میں بنی اسرائیل کے کوڑے کے ڈھیر پر آیا، آ کر جب دیکھا تو اچانک سے میں دیکھتا رہ گیا، ارے یہ کیا، یہ تو وہی بنی اسرائیل کا گناہگار میرا امتی ہے، گناہگار شخص ہے جس کی گناہگاری سارے بنی اسرائیل کے اندر مشہور ہے۔ لیکن اللہ ادھر فرماتا ہے اے موسیٰ یہ میرا یار ہے، اس کو یہاں سے اٹھاؤ، غسل کفن دے کر پھر اس کو دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ حکم خدا بندی ہے میں نے اٹھا کر غسل کفن دے کر پھر اس کو دفن کیا، لیکن دل کے اندر سوال تھا اللہ نے اسے اپنا پیارا کہا ہے تو کس وجہ سے کہا ہے، کس عطا کی وجہ سے کہا ہے، کون سی نیکی پر یہ ہے، کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے میرا رب کہتا ہے اے موسیٰ یہ میرا یار ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگلی دفعہ جب میں اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پاتا ہوں، میں نے عرض کی مولا اندر کھاتے بات کیا ہے تیرے یا تو جانتا ہے یا تیرے بتائے سے تیرے نبی ولی جانتے ہیں، اتنا تو فرما یہ بندہ اتنا گناہگار ہے تو بھی جانتا ہے مجھے بھی پتا ہے، بنی اسرائیل تک کا ایک ایک بندہ جانتا ہے یہ گناہگار ہے، لیکن مولا تو کہتا ہے یہ تیرا پیارا ہے، 200 سال اس نے گناہ کیے، تو کہتا ہے یہ تیرا شار ہے، مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ تیرا پیارا بن گیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے جو میں نے تیرے اوپر کتاب توریت کو نازل کیا ہے یہ اسے کھولتا ہے، کھول کر پڑھتا ہے فَلَمَّا نَزَلَ التَّوْرَاةَ فَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ وَقَبَّلَهُ فَقَدَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فرمایا موسیٰ کتاب تیری ہے، امتی تیرا ہے، جب بھی کتاب کھولتا ہے کھول کر پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے جہاں کہیں بھی میرے آخری نبی محمد عربی کا نام آتا ہے یہ چونتا بھی ہے، چون کر آنکھوں پر لگاتا بھی ہے۔ یہی عادت مجھے اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، 200 سالہ گناہ غفرت ذنوبہ وتقبلتہ 70 لا 200 سالہ گناہوں پر رحمت کا قدم پھیر کر اس کی شادی زندگی 70 حوروں سے بنا دی ہے۔ اللہ کا محبت سبحان اللہ، یہ ہے
طاقت و پاور اگر 200 سالہ گناہگار بندہ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار اگر پڑھیں گے جن کی عمریں اوسط 50-60 سال ہیں، یقین مانیے درود پاک انتہائی پاورفل دفاع ہے۔ اچھا یہ مطلب ہے بھی نہیں ہو جناب بس یہ نہیں بات یہ گناہ مانو نہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہ سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور واجب و فرض ہے۔ گناہ سے بچے، اگر بندہ نیکی نہ کرے تو پھر گناہ کے نیڑے بھی جانا نہیں چاہیے۔ گناہ سے بچے، گناہ بڑی بری چیز ہے، اور یہ بھی یاد رکھے چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں وگرنہ مارے جائیں گے۔ گناہ علماء فقیہ ابو الاسود تندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ بڑا ہی وہ گناہ ہوتا ہے جس کو چھوٹا سمجھا ہے۔ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹا سمجھ کے کر نہ گزرے، کہیں مارے نہ جائیں، نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، وہی بخشش کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کتنا بڑا ایک نام ہے، تینوں دنیا کا ہر بندہ امام غزالی کے نام سے واقف ہے۔ کتنا دین کا کام کیا، مجدد آدمی ہے، پائے کے کامل اللہ کے ولی ہے، جتنے وقت کیا ہے جس علم کی طرف اس کی تہ تک جانے والے بندے کو امام غزالی کہا جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کوشش کا ذریعہ کیا بنا؟ آج دنیا سے چلے گئے، کسی نے صاحب شرح بندے نے خواب میں دیکھا امام غزالی رحمۃ اللہ بڑی اچھی حالت میں، پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو کیا بنا؟ آپ فرماتے ہیں میں دین لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے جب میں نے قلم سیاہی کے اندر ڈال کر نکالی نا تو میں لکھنے لگا، ایک مکھی آ کر میری قلم کی نوک پر بیٹھ کے سیاہی پینے لگ گئی۔ میں نے اس مکھی کی وجہ سے کہ یہ پیاس بجھائے لے اس کے بعد میں لکھوں گا، میں نے اپنی قلم کو حرکت نہیں دی، میں نے اس کو پینے دیا، وہ سیاہی پیتی رہی، رات کے خود اڑتی ہے۔ فرماتے ہیں سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط مکھی کے ساتھ اس نے سلوک کا صدقہ میری بخشش فرما دی ہے۔ اتنا بڑا امام ہو، اگر کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی سمجھ کے چھڑو نہیں، جو گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، مگر نہ یہ کوئی کام اٹھا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی نورانیت سلب کر دی گئی تھی، ایک صرف کھجور پتہ نہیں چلا تھا کہ میری یہ دکاندار کی تھلڑی کی بیچی، لیکن تھی دکاندار کی۔ علماء جو واقعہ اختصار کے ساتھ وہ پھر بتایا گیا کہ تیری نہیں ہے، تیری تو ولایت بھی جاتی رہے گی، میری تو نورانیت سلب ہو گئی ہے۔ وہاں سے حضرت پھر نکلے، دکاندار سارے رات پنڈا کر کے دکاندار اس کے کھجوراں کی ہاتھ پر لی تھی، ادھر کے اس کے پاس پہنچے اور آ کر اسے کھجور واپس لٹائی، معافی طلب کی۔ اس کے بعد جب اگلی رات آتی ہے پھر بتایا گیا تمہاری نورانیت تمہیں واپس پلٹا دی گئی ہے۔ چھوٹا سمجھ وہ تو وہی انجانے میں، اگر جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر کیا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے رہنے کی اور نیکیاں کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، ارے غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، گر نبی سنتے نہیں صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ محبت کے ساتھ دعا پڑھیے، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا آنا مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل امین عباس اتاری صاحب ماشاءاللہ بڑے ایک اچھے اور دھیمے لہجے میں خطاب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے خطاب میں مزید نکھار اور برکتیں عطا فرمائے۔
بندہ بولنے سے کام ہوتا ہے، ایسا ایسا سیکھ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ چلو یہ کر دیں، میرے ماشاءاللہ یہ شاگرد ہیں، گجرات میں پڑھتے رہے ہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ تعلیم جاری ہے، آخری درجات میں شاید پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو اسی طرح دین سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، دین کے راستے پر میں نماز روزہ یہ وہ سارے کو سب کو لگا، کوئی ایک بندہ جو ہے نا بیچ میں سے ایک بیٹا وہ پکا رہے خدا میں دین، وہ عالم دین بھی بنے، وہ مفتی اسلام نہیں بنے، تاکہ حضرت قیامت رہتا ہے وہ کرنے آتے ہوئے نا ایک اگر ایک پتر سکا حضرت کوئی اس وچ ہوئے کھلے بچے قوم کر دی نا ٹینشن نہیں۔ ایک تو یہ جہاں ہے، اس جہاں کا بھی سوچے گا، اتنے بھی اندر صاف کھلے بندے بندہ ٹھوڑ لوے، کوئی ایجا جنا اپنا بھی تیار کرنا چاہیے، گھر بھی چوہے ایسا بچہ بھی ہو کہ جو دین کے راستے کا طالب علم ہو اور قیامت کے دن ہمارا شفیع بن جائے، شفیع بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ٹائم پہلے کافی ہو چکا ہے، محفل 11 بجے ختم ہو جانی چاہیے تھی، پر لاٹ رہے ہیں 11:15، اور 11:15 سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ کرے کام ختم ہو جائے۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یہ توریت والے، یہ زبور والے، یہ انجیل والے لوگ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ارے کتنے بھی ہمیں کتاب تھا، یہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یوں حضور کو جانتے ہیں۔ لیکن جناب ایسی بے مری نبی حسد میں پڑے، یہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو بھی شیطان بنا دیا۔ حسد ایسی بری چیز ہے کہ جس نے شیطان کو شیطان بنایا، مردود کر دیا۔ حسد ہی تھا، کیا لگا ہے بیٹی تو بنیا کہ میں آگ دوں، لہذا میں انہوں سجدہ نہیں کروں، پھر جناب لعنت تو گلے چھپا کے اللہ فرمایا چال کر نکلی تو قیامت تک کبھی مردود کر دیا گیا۔ آج سانوں پٹے پینڈے لا کے ایک کار بتائیس کیا ہم نے، میں تمہارے سامنے آگے پڑھانا ہے، لوگ پٹھے پاسے لا کے کچھ بھی اس جناب گناہ گارہ کا بھی واقف نہیں پڑھنا۔ تو اس لیے حضرت آج بہتر ہے ہم حضور کی طرف ہی آ جائیں، حضور کی طرف رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑیں، نیک اعمال اپنائیں، اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں، اس نے خاتمہ کی دعا کریں، اللہ نیک اعمال ہمارے قبول کرے، اس کی دعا کیا کریں، فکر ہو اپنے ایمان کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ اہل کتاب ہے، یہ حضور کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مفتی احمد یقینی گجراتی بدرجونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اہل کتاب اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں اگر 1000 بندے کا مجمع ہو، اس کے اندر ہمارا بیٹا ہو، ہم دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہمیں کسی قسم کا شک ہوتا نہیں ہے، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں جگہ پر کھڑا ہے، جو فلاں رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر دور سے آ رہا ہو، ہم چال ڈال سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہم ہمارے چہرے پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہ میرے بیٹے کا چہرہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے سے اسی طرح یہ جو اہل کتاب ہے ان کو حضور کے بارے میں ایسے پتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا ہی کو ایسے ہے جیسے اپنے نخل جگر کو پہچانتے
پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی پتر ہے، ایسے اہل کتاب کو پتا ہے یہ آخری نبی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے نا انہوں نے حضور علیہ السلام کو نبی تسلیم نہ کیا، ان پر ایمان نہ لائے۔ وجہ کیا تھی؟ حسد کرتے تھے کہ نبوت جو ہے یہ قریش کے اندر چلی گئی ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے تھی، اگر اسرائیلی کسی بندے کو ملتی تو پھر ہم اس پر ایمان لاتے، یہ جو ختم نبوت کا تاج ہے یہ تو اور جگہ پر چلا گیا، یہ تو قریش کے خاندان میں سے آمنہ کے لال کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، اس وجہ سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے، لیکن پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہی اللہ کا نبی ہے، اسی پر ایمان لانا ہے۔ یہودی جو تھے نا ملک شام کے، ملک شام کے یہودیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک جبہ تھا سفید رنگ کا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا اس پر خون حضرت یحییٰ کا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ان کی پیدائش ہوگی تو یہ جو جبے پر لگا حضرت یحییٰ کا خون ہے یہ تازہ ہو جائے گا، یہ حالانکہ وہ سوکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا جب حضور کے والد کی پیدائش ہوگی، جو حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذریعہ ہے واسطہ، جب حضور کے والد کی پیدائش ہوگی تو اس وقت یہ جبے کا خون تازہ ہو جائے گا، اور جب یہ تازہ ہوگا وہ ایڈا حسد کرتے انسان دونوں جناب پلان بنانا سیکھ ایسی حضرت عبداللہ کو ہم قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ شہید کر دیں گے تاکہ آگے حضور پیدا ہی نہ ہوں، پلان ان کا یہ تھا۔ اب ایک وقت آتا ہے ادھر مکے کی دھرتی پر حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے حضور کے والد محترم کی، اور ادھر ان کے شام میں وہ پڑا ہوا جبہ جس پر حضرت یحییٰ کا خون لگا تھا وہ تازہ ہو گیا، جو ہی تازہ ہوتا ہے ان یہودیوں کو پتا چل گیا کہ آج والد مصطفیٰ پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے اتنا پلان بنایا کہ اب ان کو قتل کیسے کیا جائے، ان کو سب ہستی سے مٹایا کیسے جائے، انہوں نے ایک دفعہ حرم میں آ کر حضرت عبداللہ پر ناکام کوشش حملے کی لیکن حضرت عبداللہ بچے رہے، بچایا رب نے، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، کیونکہ نور مصطفیٰ کے چلنا تھا لہذا حضرت عبداللہ بچے رہے، ان کو وہ خراش بھی نہیں آئی، اور اس حملے سے بچنے کے بعد ان لانتیوں نے پھر حملہ کیا، وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، قریب جوان تھے، آپ شکار کے لیے جنگل میں گئے، ادھر جو حضرت آمنہ کے والد تھے حضرت وہب وہ بھی شکار کی وجہ سے جنگل میں آئے ہوئے تھے، حضرت وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 90 افراد نے حضرت عبداللہ کو گھیرے میں لے لیا، تلواریں ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ آپ کو قتل کرنے لگے، کہتے ہیں میں نے جب ایک کرشی نوجوان کو اکیلے دیکھا، حضرت وہب فرماتے ہیں میں تلوار نکال کر آگے بڑھنے لگا تھا کہ میں کچھ مدد کروں، کہتے ہیں اچانک سے ایسے بندے نمودار ہوئے جو انسان نہ تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے حضرت عبداللہ کی مدد فرمائی ہے، آ کر انہوں نے ان حملہ آور کو بھگایا، وہ چلے جاتے ہیں اور آپ مدینہ مکہ شریف واپس حضرت عبداللہ بڑے ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں، یوں بھی حضرت عبداللہ کو پھر بچایا گیا۔ اب حضرت عبداللہ کے ذریعے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکے کی دھرتی پر پیدا ہونے والے ہیں، آمنہ کے لال پیدا ہو چکے ہیں، ایک یہودی آدھی رات کا وقت ہے، حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول جو سلاخان مصطفیٰ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر منبر پہ چڑھ کر نعتیں پڑھنے والے صحابی حضرت حسان بن ثابت، اور کبھی کبھی مصطفیٰ اپنی چادر بچھاتے ہیں اور چادر بچھا کر فرماتے ہیں حسان اس چادر پر کھڑے ہو کر کافروں کے مقابلے میں ہماری نعتیں پڑھتا جا، اللہ کے محمد سبحان اللہ، یہی حضرت حسان بن ثابت ہے، آپ فرماتے میری عمر 7 سال ہے لیکن میں اس قدر حفظ والا بچہ تھا، اس قدر حافظے والا بچہ تھا، میں جو دیکھتا تھا وہ یاد رکھتا، جو سنتا تھا وہ حفظ ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات مکے میں ایسی آتی ہے، ایک یہودی ٹیلے پر چڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں آگ کا
کا شعلہ ہے، شمعدان ہے، وہ پکڑ کر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے او مکے والوں ادھر جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ شور مچائے جا رہا ہے، چیخو پکاری کرے جا رہا ہے، اے مکے والوں باہر آ جاؤ، میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر مکے پورے کو بلا رہا تھا، ایک ٹیلے پر چڑھا ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، پورا مشرکین مشرک مکہ سارے مکے والے جو تھے، جو بھی بندہ تعلق رکھنے والا تھا ہر قبیلے سے اس کے گرد آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ جب جمع ہوتے ہیں اس نے کہا اور یہ جو تم ستارہ دیکھ رہے ہو ہاذا کوکب احمد یتلو، اور یہ احمد مصطفیٰ کا آخری نبی کی پیدائش کا ستارہ ہے۔ لا یتلو الا بالنبوۃ فمن سبق من الانبیاء الا محمد الا احمد۔ اس نے کہا یہ ستارہ احمد نبی کا ستارہ ہے، یہ طلوع نہیں ہوتا مگر اس وقت جب کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ احمد نبی کا ستارہ ہے، یہ ظہور پذیر ہو چکا، یہ طلوع ہو چکا ہے۔ نبیوں میں کوئی نبی باقی نہیں ہے سوائے آمنہ کے لال کے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے احمد نبی پیدا ہو چکا ہے، پتا کرو وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، احمد نبی آ چکا ہے۔ حضرت رسول عربی کو یہ یہودی جانتے تھے، اس قدر پہچانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بارے میں جو توریت کے اندر، جو زبور کے اندر، جو انجیل کے اندر علامات لکھی ہے، اس نبی کا نام احمد ہوگا، اس نبی کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت مدینے کو کرے گا، شملے والا امامہ باندھے گا، وہ ہجرت بھی کرے گا، وہ جہاد کرے گا، ان کی تلوار کا بھی ذکر ہے، ان کے اوصاف کا بھی ذکر ہے، ان کے اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ ان کی توریت کے اندر ساری علامتیں، مصطفیٰ کی نعتیں، آقا کے اوصاف، حضور کے اخلاق، ان کی علامات ساری لکھی گئی ہے۔ اس واسطے رب کہتا ہے اہل کتاب جو ہے یہ مصطفیٰ کو یوں جانتے ہیں، یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو سابقہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، توریت کے ماہر عالم تھے، آپ جب ایمان لے آئے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا اے عبداللہ بن سلام مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ ہمارے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح اس نبی کی پہچان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اس کے پہچاننے کا مطلب یہ ہے میں نے جب آمنہ کے لال کو دیکھا تھا میں اسی وقت پہچان گیا یہی وہ اللہ کا نبی ہے جس کی علامات، جس کے اوصاف، جس کے جناب والا نعتیں اور اخلاق ہماری کتاب توریت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے پتا چل گیا تھا یہی وہ اللہ کا آخری نبی ہے جس کے بارے میں حضرت توریت نے بتایا ہے، یہ وہی حضرت رسول عربی ہے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا کہ وہ آخری نبی آئے گا، وہ آخری نبی آئے گا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کی بشارتیں حضرت عیسیٰ نے بھی دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے اے عمر ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ ہماری بیویاں کہتی ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے، ہم مان گئے، فرمایا اپنے بیٹے سے بڑھ کر آمنہ کے لال کو پہچانتے ہیں، اس واسطے اپنے بیٹے کو مانا اپنی بیوی کے کہنے پر
اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کامل اور مکمل طریقے سے حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، یہ ہے کہ یہودی بھی پہچانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہی وہ احمد نبی ہے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ وہ حسد کرتے تھے، حالانکہ یہ جو یہودی تھے نا مدینے کے اندر، جب حضور اپنی ہجرت کر کے مدینے نہ گئے تھے، یہی یہودی تھے جب جنگ ہوتی اس جنگ کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کرتے، جب یہ جنگ آنے لگتے نا میں تو قربا صاحب ہارے گئے، اب گئے کام سے، اس وقت حضور کا واسطہ دیتے، یا میرے مولا وہ آخری نبی محمد عربی، وہ آخری نبی احمد مجتبی جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، مولا ہم اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اس نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح یابی عطا فرما۔ یہ یہودی ہاری ہوئی جنگ کو مصطفیٰ کا واسطہ دیتے، اللہ فتح انہی کے نام فرما دیتا تھا، فتح یاب ہو جاتے۔ اب جب حضور مدینے میں آئے نا، یہ حضرت صاحب جو انصار سے حبیب رسول بنے بعد میں انصاری، ان انصار کو یہ یہودی کہتے ساچا ہے کوئی نبی احمد آ لینے دو، ان کو ایک دفعہ آ لینے دو، اسی تو ہم انصار جناب سیٹ کرنا دے، یوں یہ باتیں کرتے۔ لیکن قسمت میں کچھ اور تھا، جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے نا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ جانا پہچانا نبی مکے سے مدینے آ جاتا ہے، کفروا بھی، ان یہودیوں نے حضور کا انکار کر دیا، پتہ چلا ارے یہ تو قریش سے ہے، حالانکہ بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، یہ آخری نبی لہذا یہ قریش سے ہے، اب حضور کو ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے نا جی نا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے، جو علامتیں ہماری کتابوں میں ہے وہ اس نبی کے اندر نوز ملا نہیں پائی جاتی ہے، یہ تو کوئی اور نبی ہے۔ اب انصار جو تھے ان کی قسمت میں اسلام لکھا تھا، انہوں نے جناب حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، سارے کے سارے زمانے کے امام بن جاتے ہیں، سارے ایمان لیا۔ اب جناب انصار کہتے او یہودیو زیدی آنے سے جی تو جناب پوری کہہ لان دے، آج کتھے گئے ہو اس نبی دے امام کیوں نہیں لے دے، لیا ہوا ایمان۔ اب وہ ٹال مٹول سے کام لیتے، نہیں جی یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یوں جناب کر کرا کے کہتے یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا، جو ہماری علامات کتابوں میں لکھی ہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، یوں ٹال مٹول کرتے۔ حالانکہ پھر جب مدینے کا ماحول آتا ہے نا، ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام مدینے کی گلی کے اندر چل رہے ہیں، ایک یہودی کو دیکھا، اس کا بیٹا بیمار ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، اس کے نظام سے آڑے بیٹھ کر اس کے اوپر قرآن پڑھے جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرے جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور جا کر پوچھا، اور تجھے میں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی ہے، کیا تمہاری کتاب توریت کے اندر میرے اوصاف لکھے ہیں، میرے بارے میں توصیف لکھی ہوئی ہے، میری حمد و ثنا ہوئی ہے، اور کیا میرے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے، میرے کردار کے بارے میں لکھا ہے، میری نعتیں لکھی ہوئی ہے؟ اس نے جناب صاف جناب شاہ چٹا جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اور نادینا ہماری کتاب توریت کے اندر کوئی آپ کے بارے میں کوئی نعت نہیں لکھی ہوئی ہے، کوئی اوصاف کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو چارپائی پر پڑا ہوا بیمار بیٹا تھا اس کا مقدر چمک جاتا ہے، اس کا مقدر چمک جاتا ہے، کہنے لگا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، اے محمد آپ کا ذکر ہماری توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے آنے کا بھی ذکر ہے، آپ کے ہجرت فرمانے کا بھی ذکر ہے، آپ کی پیدائش جائے پیدائش کا بھی ذکر ہے، آپ کی جائے ہجرت کا بھی ذکر ہے، آپ کا نام بھی لکھا ہے، آپ کے جہاد کا بھی ذکر ہے، آپ کی تلوار کا بھی ذکر ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ جب اس نے آمنہ کے لال کی تصدیق کی، رحمت خدا بندی جوش مارتی ہے، اس بندے کا مقدر بدلا، وہ جو بیمار بیٹا تھا آمنہ کے نال کے قدموں پہ گر جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پتا تھا لیکن جان کو گرنا میں بہانے ہیلے مارتے ہیں جی بائٹا سکتے تھا انہیں دکھانے کو نہیں پتا، حالانکہ ان کو پتا تھا، یہ جانتے تھے، یہ پہچانتے بھی تھے، ان کو سارا پتا ہے۔ تریت کی جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ حدیث کو روایت کرتے ہیں، دو دوست تھے، دونوں دوست چوراہے پر بیٹھے ہیں، صحابہ اور تابعین کے دور کی بات ہے، دونوں دوست چوراہے پر بیٹھ کر نا ایک دوسرے کو بات سنا رہے ہیں۔ ایک دوست نے کہا یار میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، لیکن خواب بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا ہی حسین و جمیل ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا، اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کی محبت سے سبحان اللہ، اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا دیدار عطا کیا ہے۔ کہنے لگا حضرت ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا یار آج رات میں جب سویا نا اور میری خواب کے اندر باری باری سارے نبیوں کا دیدار ہوتا ہے، جو سارے نبی میں نے دیکھے نا ان کے جناب جب وہ نبی کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چار چراغ روشن ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نبی کے ساتھ چار چراغ روشن ہوتے ہیں، ایک نبی کے آگے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک نبی کے پیچھے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک دائیں روشن ہوتا ہے، ایک بائیں روشن ہوتا ہے۔ اب جب ہر نبی کھڑا ہوتا جاتا اس کے ساتھ چار چراغ روشن ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ صحابی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک ایک چراغ ہوتا۔ یہ فکر یاد رکھنے والی بات ہے، جب نبی کھڑا ہوتا اس کے ساتھ چار چراغ ہوتے، اس نبی کے صحابی کھڑے ہوتے ان کے ساتھ ایک چراغ ہوتا۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ کرتا کرتے کراتے جب سارے نبیوں کا دیدار ہوتا ہے، نبی کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چار چراغ روشن ہے، ان کے جو صحابی ہیں ان کے ساتھ ایک ایک چراغ ہے۔ کہتا پھر ایک ایسی ہستی کھڑی ہوتی ہے، جب کھڑی ہوتی جاتی ہے ساری کائنات ہی روشن ہو جاتی ہے، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ایک آخر میں ایک نبی کھڑا ہوتا ہے، جب وہ کھڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی وجہ سے ساری کائنات نور سے جگمگ کرنے لگ جاتی ہے، ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ان کے ہر ہر بات پر ایک چراغ ہے، ہر ہر عضو پر ایک چراغ ہے، ہر ہر بات پر ایک چراغ ہے، ساری کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اور جو اس نبی کے صحابہ ہیں، جو آخری نبی کھڑا ہوا اس کے جو صحابی تھے ان میں ہر ایک صحابی کے ساتھ چار چار چراغ روشن ہے، ہر صحابی کے ساتھ چار چراغ روشن ہے۔ وہ جب آپس میں بات کر رہے تھے نا دونوں دوست، پاس سے سابقہ کتب سماویہ کے ماہر عالم دین تابعی بزرگ حضرت کعب احبار گزرتے ہیں، ان کے گزرتے گزرتے کانوں میں آواز ایک پڑتی ہے، وہ ان دونوں کے قریب آتے ہیں، کہنے لگے او بچوں کیا باتیں کر رہے ہو، آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہو، یہ مجھے بھی سناؤ۔ اس نے جناب کو پورا واقعہ خواب والا سنایا۔ جب سناتا جاتا ہے کہا یہ کہاں پڑھا ہے اور یہ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی سنا نہیں ہے پڑھا نہیں ہے، آج رات عالم رویا میں دیکھا ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں والذی بعث محمد بالحق، ارے اس ذات کی قسم جس نے آمنہ کے لال کو محمد عربی کو حق کے ساتھ مبعوث کرایا ہے، انہا لفی کتاب اللہ، اور جو تو نے خواب میں دیکھا ہے یہ تو قرآن میں دکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ۔ یہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، ہر جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی، فرمایا اے داؤد ان قریب میرا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، وہ مجھے ناراض نہیں کر دے گا، وہ مجھے ناراض نہیں کرتا۔ فرمایا میں نے اس کے صدقے اس کے سارے امتی جو گناہگار ہیں سب کی بخش فرما دی ہے۔ فرمایا اس نبی احمد کا اتنا مرتبہ ہے ساری قوم بخشی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب تمہاری امت کے معاملے میں قیامت